بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بدچلن تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ محنت مشقت کر کے جو بھی کماتا اس کا زیادہ تر حصہ وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور بچے نہایت مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ اس کے گاؤں والے ہرگز پسند نہ کرتے تھے تو اسے کوئی بھی اپنے ہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ ہی اسے کام کرنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرنا پڑتا۔ اس کی بیوی بھی البتہ کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر ہی گیا۔ اس کی میت اس کے گھر کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس کے معصوم بچے اور بیوہ اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے تو اس کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا، لیکن کوئی بھی ان کے گھر نہ آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، لہذا اس کی بیوی کو ہی اس کے آخری رسومات کے تمام تر انتظامات کرنا تھے۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا، ایک غسل دینے والے شخص کو بلا کر لے آئی اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے گورکھن سے اس کی قبر پوشائی کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر گھر ان کے آہو پکار سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ نماز مغرب کے بعد اس کا جنازہ لے جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی آدمی نہ آیا۔ اس نے کئی گھروں میں جا کر اس کے جنازے کے لیے منت سے ماجت کی، مگر کسی کے دل میں انسانیت نہ جاگی۔ بالآخر اس عورت نے جو جمع پونجی کر رکھی تھی اس سے 2 مزدور بلائے اور ان کو اپنے شوہر کا جنازہ لے جانے پر آمادہ کیا، اور اس طرح اس آدمی کا جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا۔ مگر قبرستان میں اس آدمی کے میت کا منظر سب سے دل خراش تھا۔ اس شخص کی عورت اس کے جنازے کے پاس کھڑی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھا دے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ اپنا عارضی مسکن بنائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے واعظ و نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا مرشد مانا کرتے تھے۔ وہ شخص آج تک اس پہاڑی کے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج اچانک انہوں نے پہاڑی کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا۔ وہ تیزی سے پہاڑ سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے تشریف لانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس شخص کی میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کو کہا، سارے لوگ وضو کر کے سب در سب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ دعا کے بعد وہ پہاڑی والے بزرگ گاؤں والے سے فرمانے لگے، اے لوگو، میں مغرب سے کچھ وقت پہلے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اور نیچے قبرستان میں ایک عورت ایک میت کو لے کر کھڑی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا دے، یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس پر ایسا زبردست اور ایسا غیبی نظر کرم ہوا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا، دن بھر شراب خانوں میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔
ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی صبح آنکھ کھلتی یہ فوراً باجماعت نماز ادا کیا کرتا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولادوں میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا وہ یہ رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگتا، یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا، اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، میرا اس بری عادت پر اختیار نہیں، پتہ نہیں تو مجھے جہنم کے کون سے کونے میں ڈال دے گا۔ بس یہ انہی الفاظ کے ساتھ رات بھر اللہ پاک سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اس کی تدفین کی۔ میرے محترم عزیز دوستو، حدیث مبارکہ ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کافر کا جنازہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کافر ہوا تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ بس انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انسانیت کا درجہ سب سے افضل ہے۔ کسی کو بھی اس کے ظاہر سے نہیں جاننا چاہیے بلکہ انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سن کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔